پاکستان سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج سے متاثر ہونے والا ملک ہے۔ اب تک ہمیں تقریباً $50 بلین کا نقصان ہو چکا ہے۔ جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم عوام کا ووٹ لے کر آئے ہیں، ہم عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں، عوام کا مزری دور کریں گے، یہ کریں گے، وہ کہاں ہیں؟ لوگ رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر بہہ گئے، ہماری فصلیں پانی کے اندر جل گئیں، ہمارے جانور جو ہیں وہ مر گئے، اور یہاں جب ہم ٹی وی لگاتے ہیں تو 3 بنی ہوئی فلمیں اچھی سی ایک کشتی کے اندر 4 لوگ جیکٹیں پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ میں آج کی کلیمٹی نہیں دیکھ رہا، میں آج کا ڈرامہ دیکھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 سال کے بعد پاکستان کو ایک بار پھر ایک شدید ترین سیلاب کا سامنا ہے، اور اس بار تو یہ ہوا ہے کہ بارشیں بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں، معمول سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ جو کلاؤڈ برسٹ کے جو ہے واقعات ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہر طرف تباہی ہو رہی ہے، اور KPK میں پنجاب میں بہت تباہی ہو رہی ہے۔ اور یہ ہوا ہے کہ جو فصلیں ہیں، چاول کی فصلیں، اس کے بعد گنے کی فصل، چارہ، آم کے باغات، کپاس کی فصل، یہ ساری کی ساری سیلاب نے تباہ کر دی ہے۔ اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت اب تک ہمیں پنجاب اور KPK میں تقریباً $50 بلین کا جو ہے وہ نقصان ہو چکا ہے، اور اس کے باوجود ابھی سیلاب جو ہے وہ تھما نہیں ہے، سیلاب ابھی جا رہا ہے آگے، ابھی سیلاب نے آگے سندھ کی طرف جانا ہے، اور سندھ میں کیا نقصان کرتا ہے، کیا تباہی مچاتا ہے، یہ ابھی دیکھنا پڑے گا۔ ابھی آئے گا جب صورتحال آگے بڑھے گی تو پتہ چلے گا کہ سیلاب کی تباہی جو ہے وہ کس قدر شدید اور کس قدر خوفناک تباہی ہے، اور کس قدر کربناک صورتحال ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں، لاکھوں جانور جو ہیں وہ مر چکے ہیں، لاکھوں سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے گھر جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں، ان کو کوئی نظر نہیں آتا کہ ان کے لیے آئندہ صورتحال کیا ہے، وہ کیا ہوگی، ان کو کیا کوئی گھر میسر ہوگا، یا کچھ ان کے لیے راحت کا سامان بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے جو آنے والے دنوں میں گندم کا مسئلہ بحران پیدا ہو جائے گا، آنے والے دنوں میں چینی کا بحران پیدا ہوگا، آنے والے دنوں میں کپاس نہ ہونے کی وجہ سے ٹیکسٹائل کا بحران پیدا ہوگا۔ ابھی صورتحال اتنی خوفناک ہو رہی ہے کہ اب جس کا اندازہ فی الحال لگانا ہمارے لیے مشکل ہے۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہے جناب محمد علی درانی صاحب۔ محمد علی درانی صاحب ایک ماہر سیاستدان بھی ہیں اور ایک دانشور بھی ہیں۔ اب ان سے یہ پوچھیں گے کہ ان کے خیال میں یہ جو صورتحال ہے سیلاب کی، اس سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے۔ جناب درانی صاحب۔ بہت مہربانی گل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سیلاب 2025 میں آیا ہے، گل صاحب اس سے پہلے 2022 میں بھی سیلاب آیا تھا، اور اس کا تخمینہ جو UN نے لگایا تھا وہ 15 بلین کا تھا، اور اس دفعہ جیسے آپ نے بتایا کہ اب تک 50 بلین کا نقصان ہو چکا ہے، اور یہ کم و بیش لوگ توقع یہ کر رہے ہیں کہ شاید اتنا ہی اور نقصان جو ہے وہ ہوگا۔ اور اس ساری صورتحال میں جس چیز نے بہت تکلیف دہ ماحول پیدا کر دیا ہے وہ ان خاندانوں کی مزری ہے۔ 20 افراد ایک ایک گھر کے اندر شہید ہوئے ہیں، سینکڑوں جو ہے وہ گھر گرے ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کے رہنے والے بھی جو ہے اس میں لقمہ اجل بن گئے، اور یہ اس خطے کے اندر اپنی نوعیت کی پہلی کلیمٹی ہے جس کے اندر کے انوائرمنٹ کے ایفیکٹ کے اندر یہ کلیمٹی جنریٹ ہوئی، اور غالباً پاکستان بننے سے پہلے بھی اگر ہسٹری میں جائیں تو کبھی اتنی بڑی بارشیں، فلڈ، کلاؤڈ برسٹس اور گلیشیئر برسٹ سے لے کے مطلب پورے کا پورا ایک ایسا ہے کہ جیسے چاروں طرف سے پانی نے جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے عوام کے اوپر۔ اور دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ اس چیز کی خبر تو پہلے سے تھی لیکن اس کا تیاری کوئی بھی نہیں تھی، اور آج بھی جو ہے تیاری کے بجائے یہ ہو رہا ہے کہ حقیقت میں عوام کی مزری کو چھپایا جا رہا ہے، اور عوام پہ جو اس وقت کیفیت ہے وہ اس سے
ان کے بھائیوں کو بے خبر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دنیا کو بے خبر رکھنے کی کوشش کی سر اس پہ جناب گزارش یہ ہے سر کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تقریباً کافی دیر ہو گئی ہے، کافی دن ہفتے گزر چکے ہیں اس سیلاب کو آئے ہوئے، اور جو سیلاب کے پی سے چلا، اور کے پی میں آپ نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ جی وہ اسکول جو تھے وہ اس میں غرق ہو گئے، لوگ سیلاب تباہی مچاتا ہوا ہر طرف چلا گیا، لوگوں کی گاڑیاں، لوگوں کے گھر سب ختم ہو گیا، لٹ گیا۔ ابھی تک ہمیں جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم عوام کا ووٹ لے کر آئے ہیں، ہم عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں، عوام کا مزری دور کریں گے، یہ کریں گے، وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی نظر ہی نہیں آ رہے۔ وہ سب بات یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت کا گورننس کا سسٹم ہے اس میں سے جو چیز مسنگ ہے وہ عوامی مسنگ ہے۔ ہم نے ابھی تک نہ لوکل سیلف گورنمنٹ کا نظام لائے ہیں، نہ ہم نے نچلی سطح تک NFC کے وسائل پہنچائے ہیں، نہ حکومت کے عوامی نمائندے کہیں موجود نظر آتے ہیں ہمیں۔ اور جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب تو حتیٰ کہ عوام کی مزری بھی نہیں دکھائی جا رہی ہے عوام کو۔ تو یہ جو سارا اس وقت کی یہ جو کلیمٹی آئی ہے، جس کو پچھلے 5 سال سے بار بار بتایا جا رہا تھا کہ یہ وہ طوفان ہے جو آنے والا ہے، اس سے طوفان سے بچنے کا اب تک کوئی انتظام نہیں ہوا۔ اور اس میں ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ پچھلی دفعہ $15 بلین کا ایسٹیمیٹ نقصان کا جو تھا وہ UN نے اپروو کیا، اور حکومت پاکستان کو کہا کہ اس کے لیے آپ فیزیبلٹی بنا کے لائیں پروجیکٹس کی، تاکہ یہ رقم جو ہے یہ کلائمیٹ چینج کے اکاؤنٹ سے آپ کو ٹرانسفر کی جائے۔ پاکستان سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج سے متاثر ہونے والا ملک ہے، اور سب سے کم کنٹریبیوشن ہے اس کلائمیٹ چینج کو لانے میں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ 15 بلین کے پروجیکٹس کی فیزیبلٹی بنا کے لائیں۔ 22 سے لے کے آج تک صرف 3 بلین کی فیزیبلٹیز جمع کرائی گئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عوام کے اوپر لگنے والا $11 بلین، ہماری حکومت اور حکومتی مشینری کے اندر یہ کیپیسٹی بھی نہیں موجود کہ وہ اپنا عوام کا حق لے کے ان تک پہنچا سکے۔ تو اگر وہ عوام کا حق، ان کے پیسے ان تک نہیں پہنچا سکتے تو ان کے پاس جائیں گے کیا؟ سر دیکھیں نا، گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تقریباً 3-4 روز پہلے افغانستان میں ایک کلیمٹی ہوئی ہے، زلزلہ آیا ہے۔ آپ یقین کریں اگلے ہی روز چائنا کی طرف سے، دیگر ممالک کی طرف سے ان کو امداد پہنچ گئی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی کلیمٹی ہم فیس کر رہے ہیں، اتنا بڑا عذاب سے ہم گزر رہے ہیں، لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ آنے والے دنوں کا ہم تصور کر کے آپ یقین کریں دل کانپ اٹھتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ ہمیں تو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، ہماری صورتحال کیا ہوگی، لوگ کہاں جائیں گے، ایک دوسرے کو کاٹ کے کھانا شروع کر دیں گے۔ ہم نے دنیا کو کیوں نہیں بتانا شروع کیا کہ بھائی یہ ہماری مدد کو آؤ یار، ہم مر رہے ہیں، ہماری صورتحال خراب ہو رہی ہے، ہم کیا، ہماری کچھ مدد کرو، کوئی بھی نہیں بتا رہا۔ یہاں آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ اتنا بڑا طوفان ہے جس میں کہ جب نیچے سے فلڈ کا پانی آتا ہے، اوپر سے بارش کا پانی آتا ہے، اور اس کے ساتھ آندھی، طوفان اور ہر قسم کی جو پتھر سے لے کے پانی تک ہر چیز چلتی ہے، تو اس سب چیز کے باوجود ایک تو اس کو روکنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اب دوسری طرف جو ظلم ہے، تمام صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اس کوشش میں مصروف ہیں کہ یہ جو عوام کے اوپر ایک مشکل آئی ہے، کلیمٹی آئی ہے، یہ عوام دوسرے عوام تک نہ پہنچے، دنیا تک نہ پہنچے، اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میڈیا کو چند ویڈیوز ریلیز کی جاتی ہیں جس کے اندر ہنکی ڈوری سب اچھا، مطلب یہ ہے کہ کلیمٹی اور اس عذاب کے جواب میں ایک فلم اور ڈرامہ بنا کے عوام کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا آج تک اس دکھ سے آگاہ ہی نہیں ہو سکی جو ہمارے آنسو نکال دیتا ہے۔
میں جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان لوگوں کے بیچ میں جاتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، مجھے دن میں سینکڑوں فون آتے ہیں جس میں لوگ رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر بہہ گئے، ہماری فصلیں پانی کے اندر جل گئیں، ہمارے جانور جو ہیں وہ مر گئے. اور یہاں جب ہم ٹی وی لگاتے ہیں تو 3 بنی ہوئی فلمیں، اچھی سی ایک کشتی کے اندر 4 لوگ جیکٹیں پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ میں آج کی کلیمٹی نہیں دیکھ رہا، میں آج کا ڈرامہ دیکھ رہا ہوں. اور جو ہمارے حکومتی جو اہلکار ہیں وہ غیر ملکی دوروں پہ یا یہاں پہ، ان کی ہنسی نہیں بند ہوتی. مطلب ہر لیڈر جو ہے وہ جب جاتا، بھئی ایک جس گھر میں کوئی فوتگی ہوئی ہوتی ہے، اس گھر کا بڑا جب کہیں جاتا ہے، سارے ہنس بھی رہے ہوں تو اس کا چہرہ رو رہا ہوتا ہے. ہمارے دل رو رہے ہیں اور ان کے دانت کھلتے ہوئے بند نہیں ہوتے. سر صورتحال یہ ہے کہ ہمیں تو کوئی پرسہ دینے بھی نہیں آیا کہ کم از کم ہمدردی کوئی کر دیتا کہ بھائی آپ کے ہزاروں لاکھوں جو ایکڑ زمینیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں، لاکھوں افراد آپ کے بے گھر ہو گئے ہیں، ہزاروں افراد آپ کے مر گئے ہیں، آپ کے لاکھوں جانور مر گئے ہیں، آپ کے آئندہ 5 سال کے لیے کھانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ ہم نے کیوں نہیں بتایا لوگوں کو؟ دل صاحب ابھی تک کوئی فورن میڈیا ٹیم پاکستان میں انوائٹ نہیں کی گئی. ابھی تک پاکستانی میڈیا کا کوئی غیر جانبدارانہ سروے سامنے نہیں آیا. ابھی تک حقیقی نقصانات کو بتانے پہ میڈیا پہ پابندی ہے. آج تک جو ہے آپ کی ابھی چین کے اندر آپ کے اتنے وزراء کا ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا، اس میں سے کسی نے اس کلیمٹی کے بارے میں کہیں کوئی بات نہیں کی. کیا ہم اپنا دکھ بیان بھی نہیں کر سکتے سوائے ہنسنے کے؟ مطلب جو ہے دانت ہی نہیں بند ہوتے، جیسے کہ مطلب کسی خوشی والے گھر سے کوئی برات لے کے آئے ہو وہاں پہ. اسی طرح دوسرے ملکوں کے ہم نے دورے کیے ہیں، پورے سارے خاندان باہر پھر رہے ہیں اور ہنستے مذاق کرتے اور کھیلتے کودتے پھر رہے ہیں. اور آج بھی میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت فوری طور پر کریکٹیو میئرز کی ضرورت ہے. اس وقت فوری طور پہ پاکستان کے پورے میڈیا کو اس کلیمٹی کو کی صحیح تصویر کو ڈپکٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب اب اگر فلسطین میں آج ظلم ہو رہا ہے تو کیا وہ اس ظلم کو بتانا عوام کا حق نہیں ہے کہ ان کو باخبر کیا جائے؟ ملک کو پتہ ہونا چاہیے. آج اگر ہمارے ملک کے عوام جو ہے وہ ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو کیا اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو ہم عوام کے سامنے لائیں؟ آج آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو 50 بلین کا نقصان ہے، جو کہ 80 سے 100 بلین تک جا سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ جا سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ. اچھا، اب یہ نقصان جو ہے اس کی آپ نے اسیسمنٹ کرنی ہے، اس کے بارے میں دنیا کو آگاہی دینی ہے، اور یہ جو متاثرہ لوگ ہیں ان تک آپ نے امداد پہنچانی بھی ہے. وہ کون سا ایپریٹس ہے جو یہ کام کرے گا؟ اور IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور جو دنیا کے UN کے تمام ادارے ہیں جو کہ ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، ہم نے ان سے کہاں اپروچ کی ہے؟ کس نے جا کے ان کو انوائٹ کیا اور کس نے ان کے سامنے سارے اس وقت پاکستان کی اسیسمنٹس جتنی ہے پاکستان کی لاسز کی وہ موسٹلی UN کے ادارے ہمیں دے رہے ہیں، ہمارا کوئی ادارہ نہیں ہے. تو اس کے بارے میں تو میں پورا ایک جسے کہتے ہیں مجھے ایک بہت فکر ہے کہ ہمیں اس وقت جنگی بنیادوں کے اوپر جو یہ کلیمٹی ہے جو کہ ایک مطلب ایک کلیمٹی ہے، اس کے لیے ہمیں ایک میکنزم بنانا پڑے گا. اور میں اس وقت اپنی سول جو ہمارا اپریٹس ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. اور پھر یہ ہے کہ مجھے یہ بھی یقین نہیں ہے کہ جو ان کی امداد آئے گی وہ ان تک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی. سر آپ دیکھیں درانی صاحب، یہ ایک ادارہ ہے NDMA، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. ہر صوبے میں ایک PDMA ہے، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. اچھا، جب ہم دیکھتے ہیں ریسکیو جو کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو ایویکویٹ کر رہے ہوتے ہیں، جن بیچارے ان مظلوم لوگوں کو جو سیلاب کے شکار ہو رہے ہیں، اس میں تو فوج کام کر رہی ہے یا فوج والے ہیں، انہوں نے اپنے کیمپ لگائے ہوئے ہیں اور وہ کھانا دے رہے ہیں ان کو، وہ ان کو میڈیکل ایڈ پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ ان کے لیے ساری امداد مہیا کر رہے ہیں. یا پھر نیوی والے ہیں وہ ان کی امداد مہیا کر رہے ہیں. یہ NDMA اور PDMA کیا کر رہے ہیں؟ کم از کم یہ تو بتا دیں، کم از کم دنیا کو بتائے یہ PDMA یا NDMA کہ بھائی ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، خدا کے لیے ہماری کچھ مدد کرو، ہمیں پرسہ دو، ہمیں یہ کرو.
کہاں ہے یہ؟ صاحب اس وقت تو تمام حکومتی وزراء اور تمام حکومتی مشینری جو ہے وہ میکسیمم ٹی وی ٹائم لینے کے لیے اور میکسیمم ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے گلیمرائزڈ اپنا امپریشن بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ لوگ جو لٹے پڑے ہیں، جن کو دیکھ کے آنسو نکل آتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی کچھ نہیں کر رہا. اس لیے میری یہ تجویز ہے کہ اس وقت اگر آپ نے اس نیشنل کلیمٹی کو ڈیل کرنا ہے تو آپ کو نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے. اور اس وقت ہمیں ایک قومی یکجہتی کا ایسا مظاہرہ کرنا چاہیے جس میں اگر آپ نے پچھلی جو انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی اس کے اندر افواج نے اور عوام نے مل کے ایک مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی اور کامیابی بھی دی. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر اسی عوام پہ مشکل آئی ہے تو اس وقت فوج اور رینجرز کہ جو دونوں ادارے، اور یہ چائنا کی مثالیں بھی ہمارے پاس ہیں کہ چائنیز آرمی پیپلز آرمی اس لیے بنی تھی کہ اس نے پیپل ویلفیئر کے پروجیکٹس کیے تھے، پیپل ایجوکیشن کے لیے کام کیا تھا، پیپلز ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا تھا. اس وقت ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کی یوتھ جو ہے ان کو والنٹیئر کے طور پہ، اور جو ہمارے ٹیکنوکریٹس ہیں بعض جو کہ اسیسمنٹس کر سکتے ہیں، جو فیزیبلٹیز بنا سکتے ہیں، ان کو ملا کے فوج کے ساتھ ایک اسپیشل ٹاسک فورس قائم کی جائے جو کہ اس کلیمٹی کے بارے میں سب سے پہلے اس کی اسیسمنٹ میں اپنا رول پلے کرے تاکہ ہم جو اسیسمنٹ ڈیمانڈ کریں وہ ایگزیکٹ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس اسیسمنٹ کے بعد ہمیں اس کی فیزیبلٹیز جمع کریں. جیسے پچھلی دفعہ آپ نے اپنے 11 بلین قوم کے جو تھے وہ ڈبو دیے اپنی نااہلی کی وجہ سے، کہ آپ نے اس کے وہی مجھے جواب دے کوئی کہ کیا جواب ہے کہ 15 بلین آپ کے اپرووڈ تھے اور آپ نے 3 بلین کی فیزیبلٹیز دی. آپ فیزیبلٹی بھی نہیں بنا سکتے مطلب. اور تو اس لیے ابھی سے اس کے لیے ایک اسپیشل ٹاسک فورس بناتے ہوئے فوج کو، عوام کو، نوجوانوں کو والنٹیئرس کے طور پہ مل کے انہیں آگے بڑھنا چاہیے. اور انہیں آئندہ کے جو چیلنجز ہیں، دیکھیں ورنہ اس ملک کے اندر انارکی آ جائے گی. لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لوگوں کے گھرے میں پینے کا پانی نہیں ہے، ان کے جانور مر گئے ہیں، ان کی فصلیں اجڑ گئی ہیں، ان کے گھر گر گئے ہیں، ان کا پورے کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، اور یہ تباہی ابھی آن گوئنگ ہے. اس تباہی کو روکنے کے لیے، اور ابھی تک یہ آپ سے میں پہلی دفعہ یہ بات کر رہا ہوں اور آپ سے سن رہا ہوں کہ ہم نے اس اینگل سے اس چیز کو لے رہے ہیں کہ بھئی یہ جو عوام کے اوپر اس وقت عذاب آیا ہوا ہے، اس عذاب سے عوام کو نکالنے کے لیے کون ہے جو کام کر رہا ہے. ہمیں تو ٹی وی پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عوام کو مشکل ہی کوئی نہیں ہے، بچوں کو جو ہے وہ ایک کمرے میں بیٹھ کے کپڑے مل جاتے ہیں اور دوسرے کمرے میں ان کی تعلیم ہو رہی ہے. تو پھر ڈوبے ہوئے لوگ کون ہیں؟ یہی تو ٹریجڈی ہے سر کہ یہ لوگوں کو اب اس وقت جو ہے نا صورتحال جو ہے لوگوں کو، عام بندوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ڈیزاسٹر جو ہے صرف ان لوگوں کو نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اس سے افیکٹ ہوئے ہیں. اس سے ساری قوم افیکٹ ہوگی. اب آنے والے دنوں میں آپ کو چاول نہیں ملے گا، آنے والے دنوں میں آپ کو گندم نہیں ملے گی، آنے والے دنوں میں آپ کو شوگر نہیں ملے گی، اور یہ ساری چیزیں تباہ ہو چکی ہیں. آپ کو کھانے کے لیے گوشت نہیں ملے گا کہ لاکھوں جانور جو ہے وہ مر چکے ہیں. اور صاحب دیکھیں اس وقت جتنے انٹرنیشنل ادارے ہیں، آئی ایم ایف کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے جتنے بھی لونز ہیں ان کو ری شیڈیول کرے. ہم نہیں پے کر سکتے. سر کوئی بولے تو صحیح پہلے کو دیکھیں ہماری تو ہنسنے، ہماری حکومت کو تو ہنسنے سے فرصت نہیں ہے. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. کوئی جائے تو صحیح ان کے پاس کہ بھائی ہم تو لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا. ہمارے پاس یہ پہننے کے لیے یہ جو جوڑا میں نے پہنا ہوا ہے یہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے، جو میں اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں. صاحب میں تو آپ کے توسط سے، اس پروگرام کے توسط سے حکومت سے یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ وہ بلا تاخیر جو ہے وہ اپنا رویہ، اپنا ڈھنگ اور اپنا طریقہ بدلیں، اور وہ عوام کی اس مزری میں، عوام کے اس دکھ میں عوام کے ساتھ کھڑی ہو. وہاں پہ فلمیں نہ چلائے عوام کے سامنے. دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو بلا کے عوام کی مزری دکھائی جائے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ اگر پاکستان کی افواج اور پاکستان کے عوام اکٹھے چل پڑیں گے اس کلیمٹی سے لڑنے کے لیے اور اس کلیمٹی کو فیس کرنے کے لیے، بے شمار امداد پاکستان کو ملے گی اور سارے ادارے دیں گے. انشاءاللہ. لیکن
پھر اگلا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ عام تک پہنچے گی کیسے. یہ نہ ان کو دیں اور یہ غیر ممالک میں لے جا کے اپنی جائیدادیں خرید لیں. یہی تو مسئلہ ہے. اور یا لے ہی نہ, انہیں تو وہ پیسہ چاہیے جس کو وہ, اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے فوج اور نوجوانوں پہ مشتمل چائنا کی طرح ایک اسپیشل ٹاسک فورس بنائی جائے جو کہ اس کی فیزیبلٹیز بنائے, اور اس میں وہ ایکسپرٹس موجود ہیں جو اس فیزیبلٹی کے لمس کے طالب علم ہیں, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے طالب علم ہیں, قائد اعظم یونیورسٹی, مطلب پاکستان میں سینکڑوں یونیورسٹیز ہیں, ان کے طلباء جو ہیں وہ اس چیز کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ انہیں ایک ٹریننگ دے کے ان کو دیکھیں جی. پورے ملک میں آرمی کی یونٹس ہیں, ہر یونٹ رینجرز کی یونٹس ہیں, ان ساروں کو ایکٹیویٹ کر کے ان کو عوام کے اندر بھیج کے اس پوری فیزیبلٹی کو ورک آؤٹ کر کے فیزیبلٹی کو بنا کے آنے والی امداد کو عوام تک پہنچانے کا پازیٹیو سسٹم بنا کے, جب تک بلدیاتی ادارے نہیں بنتے اس وقت تک اس اسپیشل ٹاسک فورس کو یہ کام کرنا چاہیے اور اس کے ذریعے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے. میں تو سر اس پروگرام کے توسط سے جس طرح آپ نے بتائی ہے صورتحال, جس طرح کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام ہمیشہ مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں, تو میں تو اس پروگرام کی وساطت سے فیلڈ مارشل صاحب سے اپیل کروں گا کہ وہ خود ٹاسک فورس بنائیں جو نمبر 1 ایک تو نقصانات کا اندازہ لگائے کتنا نقصانات ہے, پھر اس دوسری ٹاسک فورس بنائیں کہ اس کے لیے پھر پروجیکٹس بنائیں کہ کیسے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے ان لوگوں کو, اور کیسے ان کی ریکنسٹرکشن آف انفراسٹرکچر, ریکنسٹرکشن آف دیئر ہومز, یہ صورتحال کو ہم نے کیسے کرنا ہے. سر یہ میرے خیال میں یہ جو فیلڈ مارشل جو ہیں وہ اس ضمن میں سب سے افیکٹو اور سب سے بہتر کام کر سکتے ہیں. اور اس میں میری بھی ایک تجویز ہے, ایک یہ ہے کہ جی جب تک یہ کلیمٹی ہے اس وقت تک یہ فن وزٹس جو ہیں ان کو یہ بند کرنے چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ پابندی لگنی چاہیے ان لیڈروں پہ کہ ہم دکھ میں ہیں, یہ خام ہنس کے نہ دکھائیں, اور دوسری بات ہے اپنے چہروں کو عوام کے غم کے ساتھ ملائیں. عوام میں ایگنی پیدا ہو رہی ہے, دکھ پیدا ہو رہا ہے, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو ڈوب گئے ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا, ہماری ایک کشتی آئی اور تمہیں بچا کے چلی گئی اور سب اچھا ہو گیا, ہم بہت کامیاب حکومت کریں. بھئی آپ لوگ بہت کامیاب حکمران ہوں گے اور بہت ہی سچے طریقے پہ منتخب ہو کے آئے ہوں گے, اللہ کرے, لیکن اس وقت عوام جو ہے ان کے دکھ کے اندر آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, اور آج جس کیفیت میں, جس مزری میں, جس تکلیف میں اور جس دکھ میں پاکستان کے عوام ہیں, وہ دکھ اتنا ہے کہ وہ رات کو ہمیں نیند میں بھی وہ لوگ نظر آتے ہیں, وہ ہاؤنڈ کرتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو جب نماز کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں, اور کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے, کوئی سر رونا ہی نہیں پا رہا. تو لہٰذا اس وقت جو ہے کھیل کود بند کرو, تماشے بند کرو, ڈرامے بند کرو. یہ کوئی فلم نہیں ہے, کوئی لالی ووڈ کا ڈرامہ نہیں ہے جس کو بنا کے آپ عوام کو بتا رہے ہیں کہ فلڈ آیا تھا اور فلڈ چلا گیا اور ہم نے سب کو بچا لیا. کوئی نہیں بچا, سب ڈوب گئے ہیں, سب کچھ چھوڑ گیا ہے. ابھی تو ان کو اندازہ نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کیا صورتحال ہونے والی ہے. سر تھینک یو ویری مچ سر. ہم انشاءاللہ اگلا پروگرام کلائمیٹ چینج پہ کریں گے کہ کلائمیٹ چینج آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہے اور کیا ڈیزاسٹر آنے والا ہے, لیکن ہماری کیا تیاری ہے اس پہ بھی بات کریں گے. بہت شکریہ سر. ٹاک از لائیو, لائک شیئر سبسکرائب کیجئے, کیونکہ سچ وہی جو ہم بولیں. ٹاک از لائیو.